یہ 1943 کے آخری مہینے یعنی دسمبر کی بات ہے۔ مجھے افریقہ کانگو سے ٹرانسفر کر کے بھارت کے شہر فتح پور سیکری بھیج دیا گیا۔ میں دراصل باقاعدہ بلڈنگ اور تعمیراتی کام کی ماسٹر ڈگری یافتہ تھا۔ مجھے حکومت برطانیہ سے کانگو میں 3 اعلیٰ معیار کے بڑے پل بنانے کے کام میں شرکت اور مدد کرنے کے لیے ایک تعریفی سرٹیفکیٹ کے علاوہ 4000 پاؤنڈز کا انعام بھی ملا تھا۔ یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی۔ مجھے بھارت کے شہر فتح پور سیکری بھیجنے کا مقصد آگرہ اور فیروز آباد کے درمیان 2 بڑے رابطہ پل بنانے، ان کی پلاننگ کرنے کا ٹاسک تھا۔ بہرحال میں 7 دسمبر 1943 کو جب مذکورہ شہر کے سول انجینئرنگ روڈز کے ہیڈ کوارٹر پہنچا تو وہاں چیف انجینئرنگ آفیسر مسٹر جارج نے مجھے حکمیہ طور پر کہا کہ تم آج ہی سے اپنی ٹیم، جس کا کوڈ ٹی وی تھا، کے عملے کے ساتھ مل کر گورنمنٹ کی نشاندہی والی جگہ پر جا کر دیکھو کہ وہاں کس طرح، کیسے اور کتنے خرچے پر 2 بڑے رابطہ پل بن سکتے ہیں، اور تم نے مجھے اگلے 20 روز بعد اپنی حتمی رپورٹ دینی ہے۔ مسٹر جارج نے میرے ماتحت کام کرنے والے ٹیم کے سب انجینئر میتھا سنگھ سے میرا تعارف کرواتے ہوئے کہا، یہ اب سے تمہارے ساتھ اپنے 10 افسران اور 16 دیگر سٹاف کے ساتھ کام کرے گا، یعنی ہم ٹوٹل 27 افراد تھے۔ میتھا سنگھ انجینئر نے بڑی تابعداری سے مجھے کہا کہ سر، ہم جس علاقے میں اپنی ٹیم کے ساتھ سروے کرنے جا رہے ہیں وہ ایک ویرانے پہاڑی علاقے پر مشتمل ہے۔ وہاں ہمیں ہو سکتا ہے کہ مقامی خطرناک جانوروں اور ڈاکوؤں یا چوروں کا سامنا بھی کرنا پڑے، لہٰذا ہمیں اپنی ٹیم کے ساتھ کم از کم 2 اسلحہ بردار گارڈز بھی رکھنے چاہیے۔ میں نے اس کی اس بات کو چیف آفیسر جارج کے سامنے رکھا تو اس نے مجھے الٹا ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم نے ایک بہادر محنتی سرکاری برٹش آفیسر ہونے کا ثبوت فراہم کرنا ہے۔ یہ ہندوستانی حاسد سب انجینئر میتھا سنگھ نہ صرف تمہاری حوصلہ شکنی کر رہا ہے بلکہ تمہیں وہاں جانے سے ڈرا رہا ہے۔ میں نے وہاں خود 4 روز گزارے ہیں، میں نے تو وہاں ایسی کوئی بات نہیں محسوس کی۔ اس نے میرا جھوٹا حوصلہ بڑھایا تھا۔ وہاں سب کچھ نارمل ہے اور وہاں کچھ مقامی لوگوں کی آبادی بھی ہے۔ تم وہاں مقامی آبادی کے لوگوں کو نہ صرف دبانا بلکہ ان کی خوبصورت لڑکیوں سے اپنی دلجوئی بھی کرنا۔ بقول رائٹر ڈیوڈ مائیکل، اس وقت چیف سول آفیسر جارج نے مجھے باتوں میں ٹال دیا، لیکن اس نے میری ٹیم کے کام کا بجٹ اور خرچہ بھی 20% بڑھا دیا تھا اور چند سہولتیں، عملہ وغیرہ بھی بڑھا دیا، یعنی مجھ سمیت 29 افراد عملے کے ہو گئے تھے۔ اس نے 2 نوکر میری ذاتی خدمت کے لیے دے دیے جن کا نام تھا اکبر خان اور پرشاد کمل۔ میں اپنے عملے اور ضروری ساز و سامان کے ساتھ فتح پور سیکری کے علاقہ سوناری گاؤں پہنچا۔ سٹاف کے چھوٹے عملے نے افسران چھوٹے اہلکاروں کے مشترکہ طور پر خیمے لگا دیے جن کی تعداد 6 تھی، جبکہ کھانے پینے اسٹور کے سامان کو رکھنے کے لیے 2 عارضی پہاڑوں پر پتھروں کے چھوٹے کمرے بنا دیے۔ میں نے اپنے خیمے میں میتھا سنگھ، ڈیوڈ پال ہندوستانی کرسچن اور ابرار حسن ٹیم ممبر کو رکھا۔ پرشاد کمل اور اکبر خان پڑوسی خیمے میں رہتے تھے۔ میں انہیں جب ضرورت پڑتی تو اپنے پاس بلا لیتا، لیکن میں اور میرے ساتھ رہنے والے لوگ زیادہ تر اپنا کام خود کرتے تھے۔ اس علاقے میں شدید عجیب سی بدن کو جلانے والی گرمی پڑتی تھی اور وہاں مچھر کی مانند اتنے باریک پسو قسم کے زہریلے کیڑے اور حشرات تھے جو ہمیں بری طرح تسلسل کے ساتھ کاٹتے تھے۔ ہمارے پاس کوئی ایسی دوا یا تیل نہ تھا جس کو ملا کر ہم ان کے زہریلے کاٹنے سے بچ سکتے۔ ہمارے پاس جو کمبل اور چادریں تھیں اسے ہم اپنے منہ اور بدن پر لپیٹ لیتے تھے، لیکن اس طرح سے سانس لینا مشکل ہوتا تھا۔ وہاں میں اور میری پوری ٹیم رات کو بمشکل 2 گھنٹے ہی سو پاتے تھے۔ ہاں، البتہ شام کو وہاں ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھیں۔ پسو بھی کچھ گھنٹوں کا وقفہ کیا کرتے تھے۔ سر، ان برے حالات میں ہم لوگوں کا کام جاری رکھنا انتہائی ناممکن ہے۔ مجھ سمیت 4 اہلکاروں کو پسوؤں کے کاٹنے سے بخار ہو گیا ہے۔ یہ بات مجھے میتھا سنگھ نے شکایتی انداز میں کی تو میں نے فوری طور پر چیف انجینئرنگ آفیسر کو ایمرجنسی بنیاد پر خط لکھ کر ایک اہلکار کے ہاتھ ہیڈ کوارٹر بھیج دیا۔ وہاں سے اسی روز بڑی مقدار میں لسر نامی سوکھی گھاس بھیجی گئی۔ لسر گھاس دراصل دو آبا کے علاقے میں اگتی تھی۔
اسے سکھا کر اس میں امرود کے پتے ملا کر دونوں کو دھوپ میں سکھایا جاتا تھا، اور جہاں مچھر مکھیاں کیڑے بگانا مقصود ہوتا تھا وہاں اسے جلا دیا جاتا تھا۔ اس کے دھوئیں سے حشرات، مچھر مکھیاں وغیرہ بھاگ جاتے تھے۔ دوسرے، اس کا ایسا نشہ ہوتا ہے کہ اس سے نیند بھی بہت میٹھی اور اچھی آتی ہے۔ لوسر کے آنے سے ہمیں بہت تسلی اور خوشی ہوئی۔ ہم ہر رات ہر خیمے میں لوسر کو جلا کر سکون سے سونے لگے، کیونکہ مجھے بحیثیت انچارج سائٹ پر ہونے والے دن میں ہونے والے کام کی کارکردگی اور اگلے روز کی پلاننگ کی رپورٹ ہیڈ آفس بھیجنی ہوتی تھی، تو میں اپنے خیمے میں موجود سینئر انجینئر کو جگا کر ان سے کام لیتا تھا۔ میں خود بھی رات گئے تلک جاگتا تھا، اس کے لیے چائے پینا لازمی ہو گیا تھا۔ اکبر خان، پرشاد کمل ہمارے لیے بڑے بڑے بھگونوں میں چائے بناتے تھے۔ مجھے دراصل لوسر کی گھاس کے جلنے سے پیدا ہونے والے دھوئیں سے کچھ الرجی سی محسوس ہوتی تھی۔ میں اپنے خیمے سے رات کے وقت کچھ دیر کے لیے باہر نکل کر ایک چھوٹے سے پہاڑی پتھر پر بیٹھ کر ایک آدھ سگریٹ پی لیتا یا وسکی کا پیک وغیرہ لگا لیتا تھا۔ میری دیکھا دیکھی وہاں میرے اور دوسرے خیموں کے اہلکار بھی میرے پاس آنے لگے تھے۔ سر، کبھی کبھار ہمارے اپنے خیموں میں رات کو سوتے وقت آنکھ کھل جاتی ہے تو نیند ہی نہیں آتی، ہم بور ہو جاتے ہیں۔ یہ بات خیمہ نمبر 3 کے جونیئر سب انجینئر نے کی۔ تو تم لوگ جو جاگ سکتے ہو میرے خیمے میں رات کو آ جایا کرو، میں نے انہیں آفر کی۔ میں بھی دل سے چاہتا تھا کہ اس ویرانے آدم بیزار جگہ میں کچھ دل بہلانے کا کوئی سبب بنے۔ ہوا یوں کہ دوسرے روز ہی میرے خیمے میں دیگر خیموں سے اہلکار آ کر کچھ دیر کے لیے شغل میلہ باتیں کہانیاں سنانے لگے۔ میں نے ان تمام اہلکاروں سے کہا کہ آپ لوگ 2 سے 4 بجے صبح تڑکے تک آ جایا کریں، تاکہ بقیہ وقت 4 تا 9 بجے تک ہم لوگ کسی حد تک اپنی نیند پوری کر لیا کریں۔ مجھے جس ٹاسک کے لیے بھیجا گیا تھا وہ میرے مطابق اگلے 2 ماہ میں بھی ختم نہ ہونے والا تھا، کیونکہ سوناری گاؤں سے لے کر گتاری گاؤں تک بہت کٹی پھٹی الٹی سیدھی قدرتی پہاڑیاں، میدانی علاقے ہونے کے علاوہ درمیان میں 4 بڑی ندیاں تھیں۔ ان میں 2 اہم پلوں کو بنانے کے لیے انتہائی احتیاط اور سمجھداری کی ضرورت تھی۔ میں اس کام کو آرام اور آہستہ آہستہ طریقے سے کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنے ماتحت اہلکاروں آفیسروں کے ساتھ مذکورہ جگہ پر روزانہ صبح 10:30 بجے سے 6 بجے تک مسلسل کام کرتا تھا۔ میں نے دورانی ڈیوٹی اپنے ماتحتوں کو سختی سے تاکید کی ہوئی تھی کہ وہ دورانی ڈیوٹی آپس میں یا مجھ سے کوئی فالتو شغل میلے کی باتیں نہ کریں۔ اس پر میں اور میرا عملہ عمل کرتے تھے۔ ہاں، ڈیوٹی ٹائم کے بعد تقریباً 7 سے لے کر رات تک مختلف خیموں میں رہنے والے تقریباً تمام کارکن میرے خیمے میں آ جاتے تھے۔ وہاں ہم لوگ آپس میں بیٹھ کر لوسر گھاس جلا کر اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے۔ وہاں ہماری وقتی طور پر پسوؤں، زہریلے مچھروں کے کاٹنے سے جان چھوٹ جاتی تھی۔ بعض دفعہ میرے خیمے کے باہر بھی محفل لگتی، ہم چائے پکوڑوں سے لطف اندوز ہوتے۔ کریا نام کا ایک انجینئر بہت اچھی دیسی تاڑی شراب بناتا تھا، ہم اس کے جام بھی نوش کرتے تھے۔ اکبر خان میرا خدمتگار انتہائی شرارتی شوگر میلہ لگانے والا بے باک انسان تھا۔ وہ بعض دفعہ برہنہ ڈانس بھی کرتا، اسے کوئی شرم حیا نہ تھی، جبکہ پرشاد کمل انتہائی لذیذ مرغی کڑھائی بناتا تھا۔ اس کے ساتھ ہم سب مل کر پیاز، لہسن، دھنیا کاٹنے اور بھوننے میں مدد کیا کرتے تھے۔ ایک دن میں نے اپنے ایک ہمراز سکھ انجینئر بلراج سنگھ کو کہا کہ وہ میری جسمانی طلب یعنی ہوس کے لیے مجھے کوئی فحاشہ لڑکی کا بندوبست کر کے دے۔ اس نے مجھے کہا کہ سر، میں فتح پور سیکری شہر میں جا کر فلاں علاقے سے آپ کے لیے ایک لڑکی لاتا ہوں، لیکن اس پر آپ کا بہت خرچہ ہو جائے گا۔ میں نے جوش، جوانی اور تاڑی کے نشے میں کہا کہ کوئی بات نہیں، میں تمہیں تمہارا منہ مانگا خرچہ دوں گا۔ وہ شہر گیا اور شام کو میرے پاس واپس آیا۔ اس نے مجھے کہا کہ سر، ایک نہایت خوبصورت کم عمر جوانی سے لبریز لڑکی ملی ہے۔ وہ جسمانی تعلق تو نہ رکھے گی مگر وہ رقاصہ بہت اچھی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اسے صرف تمام عملے اور آپ کی تفریح کے لیے لے آؤں۔ اس کا روزانہ کا خرچہ اس کی مالکن 10 روپے مانگتی ہے اور وہ یہاں خیمے میں رہے گی۔ ہمیں صرف اس کے عزت اور تحفظ کی ضمانت دینے کے علاوہ اسے اچھا کھانا پینا دینا پڑے گا۔ میں نے اسے کہا کہ تم اسے بے شک لے آؤ، لیکن اس کے ساتھ کوئی ایسی لڑکی بھی لاؤ جو میرے ساتھ رات گزار سکے۔ بلراج سنگھ نے جواباً کہا کہ اس طرح آپ کا ڈبل خرچہ ہو جائے گا، یعنی 20 روپے۔ آپ کیا اتنا مالیاتی بوجھ برداشت کر پائیں گے؟ میں نے کہا کہ تم لے آؤ، میں اپنی جسمانی خواہش والی لڑکی کا خرچہ اپنی جیب سے دوں گا، جبکہ 5 روپے روزانہ کے حساب سے تمام اہلکاروں افسران کی تنخواہ سے کاٹوں گا۔
کیونکہ وہ بھی تو رقاصہ کا رقص دیکھیں گے۔ میں نے تمام عملے سے اپنی اس تجویز کا ذکر کیا تو وہ بھی مان گئے۔ ظاہری بات ہے ہم سارے شرابی، 2-4 کو چھوڑ کر زانی تھے۔ میں نے اپنے تمام عملے کو کہا کہ میں تم سے کسی کو اپنی جسمانی خواہش والی لڑکی کو نہیں دوں گا، وہ صرف میرے ساتھ رہے گی۔ وہ لوگ بھی مان گئے۔ میں نے اپنے خدمتگار اکبر خان پرشاد کمل کو حکمیہ طور پر کہا کہ وہ میرے اور فاشا لڑکی کے لیے ایک علیحدہ چھوٹا خیمہ گاڑ دیں۔ ان دونوں نے میرے لیے 3 بندوں کے رہنے کے قابل سب سے ہٹ کر علیحدہ خیمہ بنا دیا۔ شام کو بلراج سنگھ اپنے ساتھ 2 لڑکیاں لے آیا۔ دونوں خوبصورت تھیں۔ ان میں سے ایک کا نام موناج کور اور دوسری کا نام سنتا دیوی تھا۔ موناج کور درمیانی واجبی صورت جسم فروش، جبکہ سنتا دیوی ڈانسر اور انتہائی خوبصورت تھی۔ اس کے نقش رنگت انتہائی سحر انگیز تھے، جبکہ اس کا بدن بھی جوانی سے بھرپور تھا۔ موناج کور تقریباً 25 سے 30 سال کی تھی، لیکن اس کے جسم کے خد و خال بیکار سے تھے۔ میں نے تو اس کے ساتھ عیاشی کرنی تھی، وہی اس وقت میرے لیے کسی حسین پری سے کم نہ تھی۔ جب میں نے سنتا دیوی کا حسن دیکھا تو دل میں سوچا کہ کاش یہ جسم فروش ہوتی۔ میں اور میرے ماتحت تمام افسران اہلکار اس کا اچھوتا جلوہ دیکھ کر خوش ہو گئے۔ ان دونوں لڑکیوں کے آنے کے بعد میں نے ان کے ڈانس پارٹی، اپنے ساتھ موناج کور کو رکھنے اور عملے کو رات کو کس وقت سونا جاگنا ہے، ان سب چیزوں کا ایک خصوصی ٹائم ٹیبل بنا دیا۔ میں نے جسم فروش لڑکی کے ساتھ رات گزارنے کے لیے اپنے مڈ نائٹ ورک کو ختم کر دیا تھا، یعنی جو میں رات کو سرکاری کام کرتا تھا۔ پھر میں اپنا تمام کام مزید فکر سے دن ہی کو کرنے لگا۔ موناج کور میرے ساتھ بہت خوش اخلاقی سے رہی۔ اس نے بہت اچھی طرح میری کرائے کی عارضی بیوی ہونے کا کردار ادا کیا۔ وہ بہت رومانس اور میری چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنے والی تھی۔ میں اس سے اتنا خوش تھا کہ میں نے اسے پیشکش کی کہ اگر تم آئندہ اپنا جسم فروشی والا تجارتی کام چھوڑ دو تو میں تم سے مسیحی مذہب کے مطابق شادی کرنے کو تیار ہوں۔ دراصل میں اپنی بیوی لوسن کے ساتھ دلی طور پر خوش نہ تھا۔ وہ بدمزاج اور چھوٹی چھوٹی بات پر لڑنے والی عورت تھی۔ اس نے مجھے جواباً کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ میں تمہاری مستقل بیوی ہونے کے قابل نہیں رہی ہوں۔ میں 2 ناجائز بچوں کی ماں بھی ہوں۔ میرا خاوند مر چکا ہے۔ میں یہ بے ضمیر کام اپنی غربت کی وجہ سے کرتی ہوں۔ ہاں، یہاں سے جانے کے بعد تم مجھ سے ملنے فتح پور سیکری کے شہر کے فلاں رنڈی بازار میں ملنے آ سکتے ہو۔ میں تم سے اس ملاقات اور دوستی کے کوئی پیسے نہ لوں گی۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ سنتا دیوی کو رات کے رقص کے بعد میرے حکم پر میرے خیمے کے تیسرے بستر پر لٹا دیا جاتا تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک پراسرار چوبی بکسا لائی تھی۔ وہ اسے کھانا پانی دیتی تھی۔ ہمارا خیال تھا کہ اس کے اندر کوئی چوہا وغیرہ ہوگا۔ وہ اپنے کام یعنی ڈانس کرنے کے بعد کچھ دیر کے لیے موناج کور سے باتیں کرتی تھی، حالانکہ میں دل سے چاہتا تھا کہ وہ بھی مجھ سے باتیں کرے۔ اس کے اندر حسن کے علاوہ سنجیدگی کی بھی خوبی تھی۔ سنتا دیوی کے پاس ایک چھوٹا سا چوبی بکسا تھا، اس پر تالا لگا ہوا تھا، جبکہ بکسے کے اوپر ذرا سا سوراخ تھا۔ وہ بکسے کے اوپری سوراخ سے اس پر گوشت کے ٹکڑے، زیادہ تر مرغ کی ٹانگیں اور دودھ ڈالا کرتی تھی۔ اس چوبی بکسے میں سے اکثر کھڑکھڑ کی آوازیں آتی تھیں۔ اس نے یہ راز کسی کو نہیں بتایا تھا کہ اس کے اندر اصل میں ہے کیا۔ جب کوئی اس سے پوچھتا کہ اس کے اندر کیا ہے تو وہ کہتی کہ اس کے اندر میرا دوست یعنی میرے ہونے والا جیون ساتھی رہتا ہے۔ اس کی یہ منطق کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ موناج کور نے مجھے بتایا تھا کہ یہ کوٹھے میں بھی اس بکسے میں بند کسی پراسرار نادیدہ مخلوق کے ساتھ رہتی ہے اور اسی کے ساتھ اپنا زیادہ تر وقت بتاتی ہے۔ وہ اپنی ڈیوٹی کی بھی بڑی پکی تھی۔ میرے ٹائم ٹیبل کے مطابق اس کے رات کو وقفے سے 2 ڈانس پروگرام ہوتے تھے۔ وہ بہت دل فریب، سحر انگیز، بڑے بھڑکیلے کپڑے پہن کر اپنے کولے اور فربا جسم کو تھر تھرا کر ڈانس کرتی تھی۔ وہ اس طرح رقص کرتی تھی کہ ٹپ کی لالچ میں تماشبینوں کے پاس نہیں آتی تھی، بلکہ ایک محدود دائرے میں رہ کر اپنی ڈیوٹی دیتی تھی۔ میرے عملے کے ہر آفیسر سٹاف کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ اس کے بدن کو چھوئیں یا اس کے سرخی مائل سفید گالوں پر چٹکی کاٹیں، لیکن وہ کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ موناج کور نے بھی یہ بتایا تھا کہ اسے میری مالکن بہت دور کے شہر راولپنڈی کے کسی علاقے سے لائی تھی۔ اس زمانے میں فتح پور سیکری سے راولپنڈی بہت سینکڑوں میل کے فاصلے پر تھا۔ موناج کور نے یہ بھی بتایا کہ اس کا کچھ پتہ نہیں یہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ فکر سے بکسے میں بند جانور کو خوراک دیتی اور اس بکسے کو دوسروں سے چھپا کر رکھتی۔
میں بدستور سوناری گاؤں میں اپنے ٹاسک 2 پلوں کی تعمیر کے لیے اپنا سرکاری کام بڑی ذمہ داری سے کر رہا تھا۔ مجھے یہاں آئے ہوئے تقریباً 15 روز ہو گئے تھے، وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ مجھے یہاں اب لطف آنے لگا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے عملے کے آفیسرز بہت محنتی اور مجھ سے مخلص تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ کام کرنے کے بعد شراب، رقص وغیرہ سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ یہ ہمارا ذاتی معاملہ تھا اور ان تفریحی کاموں سے ہی ہم اپنی بوریت کو دور کرتے تھے۔ ایک دن بلراج سنگھ سب انجینئر نے مجھے کہا کہ سر، میں ان لڑکیوں کی بائی سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں ان کو 70ویں روز واپس لے آؤں گا، لہٰذا یہ آج سے تیسرے روز یہاں سے چلی جائیں گی۔ میں نے کہا کہ یار، ان دونوں کو کم از کم 1 ہفتہ مزید یہاں رکھو۔ ان دونوں کی وجہ سے میں اور میرا عملہ دل لگا کر اپنا کام کر رہے ہیں۔ لیکن اس نے کہا کہ سر، اس کے لیے آپ کو میرے ساتھ شہر ان کے کوٹھے پر جا کر ان کی مالکن سے بات کرنا ہوگی۔ اگر یہ لڑکیاں مقررہ وعدے پر اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچیں تو ان کی مالکن پولیس کو رپورٹ کروا دے گی۔ وہ بہت بد مزاج ہے۔ اس زمانے میں برٹش سرکار انڈین کوٹھوں والیوں سے باقاعدہ لائسنس دے کر ان کے حقوق کا خاص خیال رکھتی تھی، انہیں ہر قسم کا قانونی تحفظ بھی دیتی تھی۔ یہ کوٹھے والیاں نائکا باقاعدہ کم از کم سالانہ 2000 روپے ٹیکس ادا کرتی تھیں۔ میں نے دونوں لڑکیوں سے کہا کہ کیا وہ یہاں رہنا چاہتی ہیں، تو سچی بات ہے انہوں نے انکار کر دیا اور اپنی اپنی مجبوریاں بتائیں۔ مناج کور نے کہا کہ میرے بچے مجھے یاد کر رہے ہوں گے۔ میں جب یہاں آئی تھی میرا چھوٹا بیٹا بیمار تھا، وہ نہ جانے کس حال میں ہوگا۔ جبکہ سنتا دیوی نے کہا کہ اس نے گپتیا کی پوجا کرنی ہے۔ یہ پوجا کسی پسندیدہ جانور کی زندگی کی صحت کے لیے کی جاتی تھی۔ یہ دراصل ہندو عورتوں کی پوجا کروا چوتھ سے ملتی جلتی تھی، جو وہ اپنے خاوندوں کی درازی عمر اور صحت کے لیے کرتی تھیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اب یہاں مزید مزدوری نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے ان دونوں لڑکیوں کو لالچ بھی دیا کہ میں تمہارا معاوضہ مزید بڑھا دوں گا، لیکن وہ نہ مانی۔ بہرحال یہ طے ہو گیا کہ بلراج سنگھ ان دونوں لڑکیوں کو واپس شہر میں ان کی نائکا کے حوالے کرائے گا۔ میں نے ان دونوں لڑکیوں کے جو ہمارے ذمہ رقم بنتی تھی اس کی مجموعی رقم سے زیادہ انہیں پیسے دے دیے۔ مناج کور میرے کندھے سے لپٹ کر رونے لگ گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ ڈیوڈ مائیکل، میرا یہاں سے جانا میری مجبوری ہے۔ میرے پاؤں میں غربت اور 2 بچوں کی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں، تو مجھ سے ملنے کوٹھے پر لازمی آنا، یا کچھ روز بعد بے شک مجھے اپنے پاس بلا لینا۔ جبکہ سنتا دیوی نے اپنا کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ ان دونوں کے 1 روز جانے سے پہلے ہی میں نے مناج کور سے کہا کہ آج رات مجھے اتنا خوش کرو کہ مجھے ایسا لگے کہ میرے پیسے پورے ہو گئے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب سنتا دیوی سے میں نے درخواست کی کہ وہ جاتے جاتے آج رات 2 کے بجائے 3 ڈانس کرے۔ وہ دونوں لڑکیاں مان گئیں۔ میں نے آخری شب جب مناج کور کے ساتھ گزاری تو وہ انتہائی مایوس کن موڈ میں رہی۔ ساری رات مجھ سے بغل گیر ہو کر روتی رہی۔ اس نے مجھے کہا کہ میری زندگی اور محبت صرف دوسروں کی خریدی ہوئی عارضی ہے۔ میں کیا ساری زندگی یوں ہی بکتی رہوں گی؟ میں نے اسے کہا کہ تم نے اگر کبھی چاہا تو میں تم کو مستقل سچے دل سے اپنی بیوی بنا لوں گا۔ اس نے مجھے کہا کہ میرا ہر گاہک مجھ سے اسی قسم کی باتیں کرتا ہے، لیکن وقت گزارنے کے بعد کوئی اپناتا نہیں ہے۔ سنتا دیوی نے میرے ملازمین اور میرے سامنے جاتے جاتے رات کو 3 شاندار منفرد ڈانس کے پروگرام کیے۔ اس سے میں نے پوچھا کہ یہ تو بتا دو کہ تم جو اپنے ساتھ چوبی بکسا لائی ہو اس میں کون سا جانور موجود ہے، یا اس میں ہے کیا؟ اس نے کہا کہ میں یہ تو نہیں بتاؤں گی کہ اس کے اندر کون بند ہے، لیکن یہ ضرور بتا دیتی ہوں کہ اس میں میرا جیون ساتھی، میرا محبوب بند ہے۔ میں نے اس سے مذاق سے کہا کہ تمہارا جیون ساتھی تو کوئی انسان ہونا چاہیے تھا نا، کوئی جانور کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے میرے سوال کا کوئی جواب نہ دیا، بس ہلکا سا مسکرا دی۔ 4 بجے صبح بلراج سنگھ نے ان دونوں لڑکیوں کو شہر لے جانا تھا۔ مجھے اور پورے عملے کو ان کی جدائی کا انتہائی دکھ تھا۔ ہم سارے سٹاف عملے کے لوگ 3 بجے رات تک ان کے ساتھ جا کے اور پھر سو گئے۔ ان لڑکیوں کا ضروری سامان جو یہ ساتھ لائی تھیں، وہ اور جو ہم نے انہیں تحفے دیے تھے، وہ ایک جگہ خیمے نمبر 4 میں رکھ دیے گئے تھے۔ وہاں سامان کو ترتیب سے رکھنے کے لیے سنتا دیوی رک گئی تھی۔ اسے میں نے کہا کہ تم کام ختم کرنے کے بعد میرے پاس یعنی میرے خیمے میں آ جانا۔ وہ بہرحال سارا سامان ترتیب سے رکھنے کے بعد کیمپ نمبر 4 پر وہیں ایک کونے میں سو گئی۔ شاید وہ تھک گئی تھی۔ میں اور مناج کو اور گہری نیند سوئے ہوئے تھے کہ میرے پاس میرا خادم اکبر خان آیا۔ اس نے مجھے جگایا اور کہا کہ سر، خیمے نمبر 4 میں سنتا دیوی اور وہاں موجود سریندر ناتھ ہیلپر اور منہال سنگھ سب انجینئر کے درمیان سخت لڑائی ہو رہی ہے۔
संता देवी बुरी तरह से रो रही है। मैं और मोनाज कौर हड़बड़ा कर गिरते पड़ते सीधे खैमा नंबर 4 की जानिब भागे। वहां हमारी निगाहों ने देखा कि संता देवी सरिंदर नाथ हेल्पर मिनहाल सिंह को शदीद गुस्से में गलीज गालियां और कोसने देते हुए रो रही थी, जबकि खैमे में मौजूद बकिया मकीन उसे चुप करवाने में लगे हुए थे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि उनके दरमियान किस बात पर झगड़ा हो रहा है। इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछता, मोनाज कौर ने तेजी से उससे कहा, संता देवी, तू इन दोनों को इतनी नाजेबा गालियां और कोसने क्यों दे रही है? आखिर माजरा क्या है? वो मजीद शिद्दत से रोते रोते टूटे फूटे अल्फाजों में ये बोली, इन दोनों बदमाशों ने मेरी इज्जत लूट ली है। क्या? मेरे मुंह से ये जुमला झटके से निकला। सच्ची बात है, मुझे उस वक्त अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो इतना नाकाबिले यकीन हादसा बता रही है। उसकी ये बात सुनकर मोनाज कौर भी सकते में आ गई। नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा हुआ है तो यहाँ एक नया अजाब अजीम आएगा, यानी हमारी मालिकन इस हादसे की खबर हेडक्वार्टर में दे देगी और फिर डेविड, तुम्हारे लिए बड़े इम्तिहान का कड़ा वक्त आएगा। मैंने सरिंदर नाथ और मिनहाल सिंह को झंझोड़ते हुए कहा कि क्या संता देवी तुम पर सही इल्जाम लगा रही है या गलत, मुझे बताओ। मिनहाल सिंह, जो शदीद नशे की हालत में था, वो उठा और उस नशेई लहजे में मुझसे कहने लगा, सर जी हाँ, हमने इससे मजे लिए हैं। ये तो टके टके की बिकने वाली डांसर फहाशा रंडी है। हम दोनों ने इसे 20-20 रुपए दिए हैं। उसने नशे की हिचकी लेते हुए मुस्कुराती हालत में जुमला कहा तो मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारते हुए कहा कि कमबख्तो, ये तुमने मेरे लिए कैसा पहाड़ जैसा अजाब खड़ा कर दिया है। उसको तो मैंने तुम्हारी और अपनी तफरी और बोरियत दूर करने के लिए सिर्फ डांस की गर्ज से बुलवाया था। ये तो हमारी मेहमान थी। साहब जी, इस 2 टके की रकासा के लिए आप इतना क्यों नाराज हो रहे हैं? ये तो धेले धेले के पीछे मटक मटक कर अपने कूले थर थर आती है। सरिंदर नाथ थोड़ी देर खामोशी के बाद बोला तो मोनाज कौर ने झट से उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। तेरी ये मजाल, टके मार, जिस्म फरोश हरामी। गंदी गाली देकर मोनाज कौर ने धक्का देते हुए उसे मारने की कोशिश की तो उसका बाजू बिजली की रफ्तार की तरह करीब खड़े एक अहलकार शेरे ने पकड़ लिया। सर जी, आप यहाँ से जाएं। ऐसा ना हो कि हमारा हाथ आप पर उठ जाए। हम ये नहीं देखेंगे कि आप हमारे ऑफिसर हैं। आप जाएं, अपनी कराए की माशूका से मज़े लें। मिनहाल सिंह ने नशे की हालत में मुझे तंबीह की। मैं मसलहतन इसलिए वहाँ पर उनसे ना उलझा क्योंकि अगर मैं उनसे लड़ता या उन्हें मज़ीद बेइज्जत करता तो बात बहुत आगे बढ़ जाती। मैंने अपने अंदर के गुस्से की शिद्दत को अपने अंदर उंडेला और उन दोनों को कहा कि तुम दोनों फ़िलहाल यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तू कौन होता है हमें हमारे खैमे से निकालने वाला? हम दोनों सरकारी मुलाजिम हैं, तेरे नहीं। सरिंदर सिंह ने बड़ी गुस्ताखी और बदतमीजी से मुझे झंझोड़ते हुए कहा। वहाँ खड़े दीगल अहलकार उन दोनों नशेइयों के मुंह नहीं लगना चाहते थे। वो नशे की हालत में कुछ भी बड़ा नुकसान मारपीट कर सकते थे। इस वजह से वो खामोश चुप खड़े रहे। क्रिया नामी इंजीनियर अकबर खान, प्रसाद कमल, मिथा सिंह वगैरह वहाँ उन दोनों को मारना पीटना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें मसलहतन मना कर दिया। मेरी ख्वाहिश ये थी कि ये दोनों खैमे से बाहर चले जाएं और मैं संता देवी से माफ़ी मांगूं ताकि उसका गुस्सा कुछ कम हो और वो हमारे पास से शांति से अपने ठिकाने पर चली जाए। एक तो बड़ा मसला ये था कि वो पैसों की ज़्यादा लालची ना थी, वरना मैं उसे कुछ बड़ी रकम देकर मना लेता। मुझे अभी मिराजपुरा अपनी नायिका के पास जाना है। चल मुनाज कौर, इससे कह कि मुझे यहाँ एक सेकंड भी नहीं रहना। उसकी बात सुनकर मुझे उस लम्हे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मेरा दिमाग बिल्कुल बंद हो गया हो और मेरे अंदर से कुछ समझने बूझने की सलाहियत ख़त्म हो गई हो। मैं दरअसल दोहरी मुसीबत का शिकार हो गया था। एक तो उन दोनों बदमाशों सरिंदर नाथ और निहाल सिंह से लड़ाई मार कुटाई नहीं कर सकता था, ये दोनों बहुत खलंडरे थे। दूसरे, संता देवी का अगला क्या अमल होता है, मुझे उसकी जानिब से भी 1000 वसवसे और अंदेशे डस रहे थे। इसी दौरान ये हुआ कि सरिंदर नाथ को हमारे एक ऑफिसर ने जोश और गुस्से में आकर अचानक ज़दकूब करना शुरू कर दिया। निहाल सिंह, जो पहले ही बहुत पिए हुए था, उसने करीब पड़ी हुई एक आहनी सलाख उठाकर उसे गलीज गंदी गालियां निकालते हुए पहले संता देवी के मुंह पर मुक्का मारा, जिससे उसके नाक से खून निकलकर होंठों तक आ गया। फिर निहाल सिंह ने उसके उस लकड़ी के बक्से को उठाकर ज़मीन पर ज़ोर से पटका। ये ना करो, मेरे महबूब को कुछ हो जाएगा। संता देवी उस पर रोते हुए चिल्लाई। वो बिजली की मानिंद उस बक्से की जानिब लपकी, लेकिन हम सब ने वहाँ ये वहशतनाक मंजर देखा कि उस संदूक से कोई चूहा वगैरह नहीं
जिस की हमें तवक्का थी, बल्कि वहाँ एक लंबा सा, हल्का सा पीला और कुछ कुछ नीला, सुर्खी माइल रंग पर मुश्तमिल लंबा सा सांप निकलकर नाली की तरफ भागा और फिर वहाँ से गायब हो गया। ये मंजर देखकर सारे लोग दहल गए। समझो कि सबकी सिट्टी गुम हो गई। मुनाज कौर तो बेहोश होकर मेरी बाहों में आ गिरी, और सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह हुई कि निहाल सिंह, जो इससे पहले नशे की हालत में इतना बड़ा बदमाश बना हुआ था, उसकी हवा भी निकल गई, जबकि सरिंदर नाथ भी हक्का बक्का होकर नाली से भागते सांप को देखता रहा। तो ये था तेरा महबूब जीवन साथी? अरे पागल, इस खतरनाक सांप को तूने बक्से में बंद किया हुआ था। ये अगर तुझे या किसी और को यहाँ डस लेता तो? ये बात मैंने उससे कही। संता देवी ने निहाल सिंह सरिंदर नाथ को घूर कर देखा और कहा, देखना अब मेरा ये जुनूनी गुस्से वाला जीवन साथी तुम लोगों के साथ कैसा इबरतनाक सलूक करता है। तुमने मेरी इज्जत लूट कर अपनी जिंदगियां दांव पर लगा दी हैं। देख, मैं अभी तेरे महबूब को तलाश करके लाठियों की नजर करके मारता हूँ। ठीक है सरिंदर, तू जा, मेरे जीवन साथी को तलाश करके जरा मार के तो दिखा। वो तेरे तो क्या, तेरे बाप के काबू में भी ना आएगा। संता देवी ने बड़े वसूख के साथ ये बात कही थी। प्लीज संता देवी, इसे एक बुरा हादसा समझना कि हम ज्यादा अच्छे लोगों के दरमियान ये दो शैतान थे। तुम्हारे साथ ये सब कुछ घटना हुई है, मुझे इसका दिली अफसोस है। मेरा इसमें दूर दूर तक कोई दोष नहीं है। संता देवी रोते चिल्लाते हुए बोली, तुम मेरे साथ होने वाले इस जुल्म, मेरी इज्जत के लुटने के जिम्मेदार क्यों नहीं हो? तुम ही यहाँ होने वाले काम के इंचार्ज हो। मैं और मुनाज कौर तुम्हारे ही कहने पर यहाँ तुम्हारे लोगों की अय्याशी का सामान बनकर आई थी। हमारी इज्जतों की हिफाजत करना तुम्हारा ही फर्ज और जिम्मेदारी था। वो मुसलसल रोए जा रही थी। मैंने जब देखा कि वो मेरी सफाइयों और बातों से नहीं संभल रही, तो मैंने मजबूरन मुनाज कौर को कहा कि तू इसकी नफ्सियात समझती है, तू इसे मेरी खातिर संभाल। बहरहाल मुनाज कौर ने उसको अपने लहजे में समझाया कि इस हादसे में डेविड माइकल का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इसके पास कोई सिक्योरिटी मौजूद ना थी, और दूसरे एक हद तक कसूर बजाते खुद संता देवी का भी था, क्योंकि वो वारदात की रात क्यों खैमा नंबर 4 में सोई थी, हालांकि उसे कहा गया था कि वो हमारे खैमे में आकर सोए। इस दौरान निहाल सिंह और सरिंदर नाथ ना जाने कहाँ चले गए थे। मुझे किसी ने बताया था कि वो दोनों खैमे से बाहर सांप को मारने के लिए गए हैं। उसके साथ मेरे अमले के 2 एहलकार भी गए थे। उनमें से एक का नाम सिद्धू और दूसरे का नाम अशरफ था। संता देवी ने फिर बड़े इत्मीनान से कहा कि इन चारों की मजाल नहीं कि वो मेरे महबूब का ज़रा सा भी बाल बीका कर सकें। मेरा जीवन साथी बहुत होशियार और समझदार है। मैंने मुनाज कौर को कहा कि मैं तुम्हें एक खसूसी गाड़ी के ज़रिए मेराज पूरा फतेहपुर छुड़वा देता हूँ, लेकिन तुम दोनों को अपने अपने धर्मों की कसम कि तुम मेरी कोई शिकायत अपनी नायका से नहीं करोगी, वरना मेरी ना सिर्फ नौकरी अकारत जाएगी, बल्कि आइंदा कोई नायका वगैरह किसी लड़की को किसी गोरे के पास अय्याशी के लिए नहीं भेजेगी। मैंने ऊट पटांग किस्म की उससे मिन्नतें और समाजतें करना शुरू कर दी। संता देवी ने खुद भी इस बात का इकरार किया कि जो कुछ भी मेरे साथ ये बुरा हुआ है, लेकिन तुमने हम दोनों लड़कियों को इज्जत से रखा है, लेकिन उन दोनों खबीसों ने इंतहाई घटिया किरदार अदा किया। मैं तुम्हें यकीन से कहती हूँ कि ये बहुत जल्द मेरे आशिक जीवन साथी सांप के हाथों बड़ा इबरतनाक सबक हासिल करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ वो रोए भी जा रही थी। मैंने दोनों लड़कियों मुनाज कौर और संता देवी से जाते जाते माफ़ी मांगी। मुनाज कौर तो मुतमईन सी थी, लेकिन उसने जाते जाते मुझसे कहा कि तुम मुझसे मिलने ज़रूर आना। लेकिन संता देवी खामोश और अफसरदा सी थी। वो बार बार उस नाली की तरफ देखे जा रही थी जहाँ से बकौल उसका जीवन साथी सांप भागा था। मैंने मुनाज कौर से हाथ जोड़कर कहा कि ये इस नागहानी हादसे को यहीं भूल जाए और इसकी शिकायत हरगिज़ अपनी नायका को ना लगाए। उसने मुझे कहा कि इसकी इज्जत लूटी है, मैं इसका गम दुख कैसे भुला सकती हूँ। यह तो यहाँ सिर्फ अपना रक्स और मजदूरी करने आई थी, लेकिन मैं बहरहाल इसे तसल्ली और दिलासा दूंगी, समझाने की भरपूर कोशिश करूंगी। उन दोनों के जाने के बाद मैं इंतहाई अजियत की सूली पर चढ़ा रहा। मुझे अफसोस होता था कि मेरे होते हुए उन 2 जालिमों ने उस बेचारी की इज्जत लूट ली और वो भी आखिरी दिन उसे ये दाग दिया। मैंने अपने एहलकारों को हकमिया तौर पर कहा कि इन चारों को बाहर जाकर ढूंढो, वो कहाँ सांप को मारने गए हैं, गए भी हैं या नहीं। सर, उन दोनों को आने दें, देखना हम उनकी कितनी दुर्गत बनाते हैं। उन कुत्तों ने ये कोई मामूली या आम वारदात नहीं की,
انہوں نے مہا ناقابل معافی پاپ کیا ہے۔ یہ بات انتہائی برہمی اور غصے کے عالم میں اکبر خان، پرشاد کمل اور وہاں چند اہلکاروں نے مشترکہ طور پر مجھ سے کہی تھی۔ میں کافی دیر تک خیمہ نمبر 4 میں بیٹھا رہا، بلکہ وہاں میرا بقیہ عملہ اور سٹاف بھی اپنے خیموں سے نکل کر آ گیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد سدھو اور اشرف علی سریندر ناتھ کو ڈنڈا ڈولی کے انداز میں اٹھا کر ہمارے پاس لے آئے۔ میں نے گھبرائی ہوئی کیفیت میں پوچھا، یہ سریندر ناتھ کو کیوں یوں اس حالت میں لا رہے ہو؟ سر جی، مجھے اور سریندر ناتھ کو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ کیا کہا؟ یہ تم نے میرے لیے ایک نیا عذاب پیدا کر دیا ہے۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ سر، میں بڑی تکلیف میں ہوں، مجھے بچا لو، ہسپتال لے جاؤ، سریندر ناتھ نے چلاتے ہوئے کہا۔ میتھا سنگھ چلایا، تیرا بیڑا غرق ہو، تیرے ساتھ ناگ نے پہلا انتقام لے لیا ہے۔ وہ سنتا دیوی صحیح کہتی تھی کہ میرا جیون ساتھی ان دونوں سے ضرور انتقام لے گا، اور اس نے واقعی ایسا کر دیا۔ میتھا سنگھ، کریا نامی انجینئر، پرشاد کمل نے انتہائی بے دردی سے اسے مارنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سدھو اور اشرف علی کو بھی دل کھول کر پھینٹی ماری۔ تم ان دونوں کے ساتھ کیوں سانپ کو مارنے گئے تھے؟ جی، یہ دونوں ہمارے دوست تھے نا، اس لیے ہم دوستی کے پیچھے مروت میں گئے تھے۔ منہال سنگھ کہاں ہے اور تم دونوں کو سانپ نے کیسے کاٹا؟ اکبر خان نے سدھو کے پیٹ میں بڑی زوردار ضرب مارتے ہوئے پوچھا، لیکن اس کا جواب سریندر ناتھ نے تکلیف کے عالم میں دیا کہ میں نے اور اشرف نے سانپ کو ایک پتھر کے پیچھے چھپے دیکھ لیا تھا۔ اشرف نے منہال سنگھ کو کہا کہ میں پیچھے سے آتا ہوں اور تم دونوں اونچے درخت والی جانب سے آ کر اس پر ڈنڈوں سے حملہ کرنا۔ بس سر، مختصر یہ ہے کہ ہم نے سانپ کو ڈنڈے سے مارا تو وہ آگے نہیں بھاگ رہا تھا، وہ اپنی جگہ بے سود پڑا رہا۔ ہم نے دل بھر کر اسے پتھر سوٹے مارے، ہمیں ایسا لگا کہ وہ مر گیا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر اس نے نیم مردہ حالت میں ایک بجلی کی مانے جس لگا کر پہلے سریندر ناتھ پر حملہ کیا اور پھر اشرف کو بھی اس نے ہلکا سا ڈسا۔ لیکن بھگوان کی کرپا سے اس نے موٹی پینٹ پہنی ہوئی تھی، سانپ کی ذرا سی جیب اس کی ٹانگوں کو مس کی ہے۔ سدھو نے یہ ساری بات بتائی، جبکہ منہال سنگھ ہمارا یہ حال دیکھ کر گھبرا کر وقوعہ سے سڑک کی جانب بھاگ گیا۔ مجھے لگتا ہے اب تمہارے برے دن شروع ہو گئے ہیں۔ میں نے بھی اپنا غصہ ان جملات کو کہہ کر ان پر نکالا۔ او سر جی، غصہ مار پیٹ بعد میں کرنا، پہلے بھگوان کے لیے مجھے ہسپتال لے جاؤ۔ لگتا ہے میرے بازوؤں میں سانپ نے ڈس کر کوئی آگ سی بھر دی ہے، مجھ سے مزید تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، مجھے زہر کا ٹیکہ لگا دو تاکہ میں مر جاؤں۔ میں نے دیکھا کہ واقعی سریندر ناتھ کی آنکھوں کی پتلیوں کا رنگ تبدیل ہو رہا تھا۔ مجھے تشویش ہوئی۔ میں نے اکبر خان اور پرشاد کمل شامی نامی ایک اہلکار کو کہا کہ ہمیں اسے فوری طور پر فتح پور سیکری کے سرکاری ہسپتال میں لے جانا چاہیے، یہ یہاں سانپ کے زہر سے مر ہی نہ جائے۔ البتہ اشرف تکلیف میں ضرور تھا، لیکن وہ ہوش والی باتیں کر رہا تھا۔ تو بھی چل۔ نہیں سر، مجھے اس نے ہلکا سا کاٹا ہے، وہ ہسپتال جانے سے ڈر رہا تھا۔ مجھے ان دونوں پر ترس اور غصہ مشترکہ طور پر آ رہا تھا۔ میں کیا کرتا؟ میں اس ٹاسک کا انچارج تھا، ساری ذمہ داری مجھ پر آتی، لہٰذا ہم 7 افراد ان دونوں کو فتح پور سیکری کے سرکاری ہسپتال لے کر گئے۔ وہاں ڈاکٹروں نے ان دونوں کو چیک کیا تو انہوں نے بتایا کہ سریندر کے جسم میں زہر کی مقدار 90% اور اشرف کے جسم میں نہ ہونے کے برابر سانپ کا زہر سرایت کر چکا ہے۔ اشرف تو بچ جائے گا، لیکن سریندر ناتھ اگلے 4 گھنٹوں کے اندر مر جائے گا، اس کا اب کوئی علاج ممکن نہیں ہے۔ سریندر نے یہ بات سنی تو وہ رونے لگا۔ اس نے مجھے کہا کہ مجھے معاف کر دینا، مجھے منہال سنگھ نے ورگلایا تھا۔ دراصل سنتا دیوی کے حسن میں اتنا سحر اور جادو تھا کہ ہم اس کی جانب لاشعوری طور پر راغب ہو گئے۔ بس یوں سمجھیں کہ ہمارے اعصاب اور سوچوں پر شیطان کا غلبہ ہو گیا تھا۔ سنتا دیوی رات گئے ہمارے خیمے میں اپنا سامان سمیٹ کر تھک گئی تھی۔ میں نے اس کی چائے میں بے ہوشی کی دوا ملا دی تھی جو مجھے منہال سنگھ نے دی تھی۔ وہ چائے پی کر بے ہوش ہو گئی تو منہال سنگھ کے بعد جب میں اس کے قریب گیا اور میں نے جب اس کی عزت کا کھلواڑ کیا تو اسے نہ جانے کیسے ہوش آ گیا۔ سچی بات یہ ہے کہ اسے ہم نے کوئی 20 روپے نہیں دیے تھے، نہ اس نے مانگے تھے۔ اس نے اپنی حالت دیکھنے کے بعد پہلے تو رونا شروع کر دیا اور بعد میں ہم دونوں کو تھپڑ وغیرہ مارے۔ ہم نے بھی اسے مارا تھا۔ اس دوران اس کے بکسے میں بند کوئی جانور شدت سے پھڑپھڑا رہا تھا۔ اسے ہم پہلے چوہا سمجھے تھے، لیکن وہ تو بعد میں سب کے سامنے سانپ نکلا۔ میں نے سریندر ناتھ کو کہا کہ تمہاری موت اب اٹل ہے، تم اب شانتی سے اپنی آنکھیں بند کرو اور سکون سے مر جاؤ۔ سریندر ناتھ ہسپتال میں سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے خوب چلایا، اس کا درد تکلیف ہم سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ سنتا، مجھے معاف کر دو،
وہ غشی کے عالم میں یہ جملہ بار بار دہرائے جا رہا تھا، سر میرے بیوی بچوں کا خیال رکھنا۔ اس نے اپنی سانسیں ٹوٹتے ہوئے یہ جملے کہے۔ وہ واقعی ڈاکٹروں کی تشخیص کے مطابق 3 گھنٹے کے اندر اندر مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد ڈاکٹروں نے اس کی لاش اور اشرف کے خون کے نمونے اس غرض سے حاصل کیے کہ انہیں کس قسم کے سانپ نے ڈسا تھا۔ یہ صرف وہ اپنی معلومات کے لیے تفصیل حاصل کرنے کے لیے معلوم کرنا چاہتے تھے۔ مجھے بہت بعد میں پتہ چلا تھا کہ ان دونوں کے اندر کولو مامبا قسم کے سانپ کے زہر کے اثرات ملے تھے۔ اب سنتا دیوی کہاں سے اسے لائی تھی، اس کا اس سانپ سے کیا ناطا تھا، ان سوالات کے جواب نہ مجھے اور نہ ہی کسی اور کو مل سکے تھے۔ سریندر ناتھ کی لاش کو اس کے رشتہ داروں کو میں نے ہسپتال کے اندر ہی وصول کروا دی تھی۔ میں جب سوناری گاؤں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ہسپتال سے واپس آ رہا تھا تو بھانڈا گاؤں کے قریب مجھے یوں لگا کہ جیسے میرے پاؤں میں کوئی لمبی سی رسی لپٹی گھوم رہی ہے۔ میں نے جب اپنے پاؤں کی جانب دیکھا تو وہاں کچھ نہ تھا۔ میں سمجھا کہ یہ میرا وہم یا سانپ کا خوف ہے۔ میں نے گاؤں میں کسی سے اپنے خوف کا اظہار نہ کیا۔ میں جب واپس آیا تو میں نے اپنے سب اہلکاروں کو سریندر ناتھ کے مرنے کی خبر سنائی تو سچی بات ہے ان میں سے کچھ اسے یاد کر کے رونے لگے۔ دراصل وہ جیسا بھی تھا تو ہمارا سٹاف کا رکن۔ اس نے بہرحال برا کیا تھا۔ مجھے اس دن سائٹ پر بہت ضروری کام بھی کرنا تھا۔ دوسری بات، ہمارے ساتھ اتنا بڑا سانحہ دلخراش واردات کا واقعہ ہو گیا تھا کہ مجھے میرے اسٹاف نے مشورہ دیا کہ سر ہمیں آج کام روک کر سریندر ناتھ کے گاؤں اس کے کریا کرم کے لیے جانا چاہیے۔ میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ آیا ہمیں اس واقعے کی خبر ہیڈ کوارٹر کو دینی چاہیے یا نہیں۔ میں ان اندیشوں میں پھر پھنس گیا تھا کہ اگر میں نے ہیڈ کوارٹر کو خبر دی تو اس واقعے کی لازماً انکوائری ہوگی اور مجھے بہت برے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سارا نزلہ مجھ پر گرے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سوچا کہ اگر میں نے ہیڈ کوارٹر کو نہ بتایا تو پھر بھی مجھ پر سختی آئے گی۔ میں نے اپنے اسٹاف کے بااعتماد افسران اہلکاروں سے اس معاملے پر مشورہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ بہتر یہی ہے سر کہ آپ ہیڈ کوارٹر کو وائرلیس کر کے سریندر کی موت پراسرار سانپ کے کاٹنے سے ہوئی ہے یہ خبر وہاں دے دیں، لیکن سنتا دیوی اور مناج کور کی آمد کا گول مول ذکر کریں، کیونکہ ان کو سوناری گاؤں میں یوں سرکاری ڈیوٹی دیتے وقت بلانا غیر قانونی، غیر اخلاقی ہونے کے علاوہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کی سزا نوکری سے برطرفی اور 1935 17F ایکٹ کے تحت 6 سال قید کی سزا بھی تھی، اور مجھے یہ پورا یقین تھا کہ ایسا میرے ساتھ برا ہونا تھا۔ الغرض میں بری طرح اپنی غلطیوں کے سبب پھنس گیا تھا۔ میرے دل میں بار بار یہ پچھتاوا آ رہا تھا کہ کاش میں ان دونوں لڑکیوں کو نہ بلاتا اور یوں میرے ساتھ یہ پراسرار واقعہ پیش نہ آتا۔ میں نے بلا آخر دل پر بڑا خطرے کا پتھر باندھ کر ہیڈ کوارٹر اطلاع دے دی۔ وہاں سے فوری طور پر مجھے فتح پور سیکری مین آفس میں مسٹر جارج چیف انجینئرنگ آفیسر کے سامنے پیش ہونے کا حکم ملا۔ میں مسٹر جارج کے سامنے پیش ہوا تو اس نے پہلے تو انتہائی برہمی کے عالم میں مجھے ذلیل کیا، میری کھچائی کی کہ تم نے ایک برٹش آفیسر ہوتے ہوئے اتنی گھٹیا حرکت کیوں کی؟ تم دوران ڈیوٹی اپنے اور سٹاف کے تفریح کے لیے رنڈی بازی کرتے رہے، رقص دیکھتے رہے، تم دیسی ہندوستانی اہلکاروں کے ساتھ مل کر ان جیسے تیسرے درجے کے شہری بن کر گندگی میں ڈوبے رہے۔ تمہاری اس حرکت سے برٹش گورنمنٹ کی بہت سبکی ہوئی ہے۔ مسٹر جارج نے مجھ سے پوچھا کہ ہمارے محکمے کے قابل اہلکار کی ناگہانی موت ہوئی ہے اور دوسرا بھی سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے گھائل ہوا ہے، اس کا تمہارے پاس کیا جواز ہے؟ اس نے سنتا دیوی کے ساتھ ریپ کا بھی ذکر کیا۔ سچی بات ہے کہ میرے پاس اب اس کے سامنے سچ بولنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ میں نے اس کے سامنے اپنی حرکات کا اعتراف کر لیا، لیکن یہ کہا کہ سریندر ناتھ کی موت سانپ کی محبوبہ کے ریپ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ کیا بکواس کرتے ہو؟ یہ تم کیسی پاگلوں والی جادوئی پراسراریت والی بیکار باتیں کر رہے ہو؟ سانپ اور لڑکی کا عشق، کیا یہ ممکن ہے؟ ایک انسانی لڑکی کیسے حیوان جانور سے شادی کرے گی؟ مسٹر آفیسر، تم مجھے تہماتی جاہلانہ باتوں سے بے وقوف مت بناؤ۔ مسٹر جارج نے مجھے فوری طور پر نوکری سے معطل کر دیا اور مجھے حکم دیا کہ تم نے اپنے خلاف انکوائری ختم ہونے تک یہ شہر نہیں چھوڑنا، اور جب بھی تمہیں بلایا جائے تم پر لازم ہے کہ تم نے انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہونا ہے۔ نوکری سے معطلی میرے لیے کسی سانحہ عظیم میری زندگی کی سب سے بڑی چوٹ سے کم نہ تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں کسی سولی پر لٹک گیا ہوں۔ میرے خلاف باقاعدہ انکوائری روزانہ کی بنیاد پر ہو رہی تھی۔ اکبر خان، پرشاد کمل، بلراج سنگھ وغیرہ نے میرے حق میں گواہیاں دیں، لیکن انہوں نے اعتراف کیا کہ واقعی میں نے سنتا دیوی، مناج کور کو سائیڈ ڈیوٹی پر بلایا تھا۔
انہوں نے سریندر ناتھ اور منہال سنگھ کے سنتا دیوی کے ساتھ ریپ کا بھی اعتراف کیا۔ مسٹر جارج نے بار بار روزانہ مجھے انکوائری کمیٹی کے سامنے بلا کر ذہنی طور پر مفلوج اور پاگل سا کر دیا تھا، حالانکہ میں نے انکوائری کمیٹی کے سامنے یہ اعتراف کر لیا تھا کہ مجھ سے یہ غلطی ضرور ہوئی ہے کہ میں نے سنتا دیوی اور مناج کور کو اپنی اور اسٹاف کی تفریح کے لیے بلایا تھا، لیکن اس کا مقصد ہماری ذہنی جسمانی راحت تھی۔ پیسہ بھی ہمارا ذاتی تھا، اس سے حکومت کو کوئی مالیاتی نقصان نہیں ہوا۔ مسٹر جارج اور ایک انکوائری کا ممبر مسٹر کیپلے مجھ سے بعض دفعہ اتنے بے مقصد سوالات کرتے کہ مجھے طیش آ جاتا، میری ان سے لڑائی ہو جاتی۔ ایک ممبر مسٹر کیپلے نے مجھ سے کہا کہ تم یہ جھوٹ بات کر رہے ہو کہ سنتا دیوی کا کسی سانپ سے عشق تھا، وہ سانپ اس کا محبوب تھا، تم بکواس کرتے ہو یہ بات۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ بات سچ ہے اور میں نے اپنے موقف کے حق میں کچھ گواہیاں بھی دی تھیں۔ وہ ایک زیادہ ہی کمینہ سا انسان تھا۔ منہال سنگھ جو دوران ڈیوٹی بھاگ گیا تھا، اسے تلاش کرنے کے لیے ہمارے محکمے نے پولیس سے مدد لینے کو لکھا تھا۔ اس کا کچھ عرصے پتہ نہ چلا، لیکن ایک دن یہ خبر آئی کہ منہال سنگھ کو گجر خان کے گاؤں کے قریب ایک لمبے سے سانپ نے جسم پر لپٹ کر مار دیا ہے۔ وہ وہاں چھپا ہوا تھا۔ اس واقعے سے میں بھی سچی بات ہے بہت ڈرا ہوا تھا کہ ایسا نہ ہو سانپ اپنے انتقام کا اگلا نشانہ مجھے بنائے، کیونکہ سنتا دیوی نے کہا تھا کہ میں بھی اس جرم میں برابر کا شریک ہوں، کیونکہ اس کی عزت کی حفاظت کرنا، اسے تحفظ دینا میرا کام تھا۔ میں ہر وقت اس نئی کوفت اور پریشانی کا شکار رہتا تھا۔ انکوائری کمیٹی نے سنتا دیوی اور مناج کور کو بھی انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کا لکھا تھا، لیکن وہاں سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس کی بھی مجھے تفشیش ہوئی تھی۔ بہرحال مجھے انکوائری کمیٹی نے اپنے حتمی فیصلے میں نوکری سے برطرف کر دیا اور میری پینشن اور مراد بند کرنے کے علاوہ خواہ مخواہ 2000 پاؤنڈ کا بھاری جرمانہ کر دیا۔ اس فیصلے سے مسٹر کیپلے کا حسد اور بغض صاف نظر آ رہا تھا۔ اب میں نوکری سے فارغ ہو گیا تھا، میری ذرا سی بے وقوفی میرے مستقبل کو تباہ و برباد کر گئی تھی۔ انکوائری کمیٹی کے فیصلے کے خلاف اپیل نہ کرنے کا فیصلہ میں نے کر لیا تھا۔ دراصل میرا دل ہی ٹوٹ سا گیا تھا۔ بہرحال میں نے فتح پور سیکری کے بازار حسن جانے کا فیصلہ کیا۔ مجھے مناج کور کی یاد آ رہی تھی۔ میں ایک دن اس سے ملنے اس کے کوٹھے پر گیا۔ وہ فرتے جذبات اور محبت میں مجھ سے گلے لگ کر رونے لگی۔ کیسے ہو؟ میں نے اسے اپنی نوکری کی برخاستگی اور خستہ حالات کا ذکر کیا تو اس نے مجھے تسلی دی کہ یہ تمہارا امتحان ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے مجھے اپنے بچوں سے بھی ملوایا۔ ان کا حلیہ غریبانہ اور مایوس کن تھا۔ تم نے دیکھ لیا نا ڈیوڈ، میں اپنے جسم کا دھندا اپنی مجبوری کی وجہ سے کرتی تھی۔ ہاں، تم واقعی ایک عام لٹیری اور فحاشہ لڑکی سے ہٹ کر صاف کور سلجھی ہوئی لڑکی ہو، میں نے بھی اسے کہا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ سنتا دیوی کہاں ہے؟ اس نے مجھے یہ دلخراش دکھی خبر سنائی کہ وہ جب تمہارے پاس سے اپنی عزت لٹوا کر آئی تھی، وہ اس دن سے شدید ذہنی دباؤ اور بخار کی شدت کا شکار ہو گئی تھی۔ اس نے بولنا اور ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ ہر وقت مسلسل اس جملے کی رٹ لگائی رہتی تھی کہ پھنو تم کہاں ہو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، میرے جیون ساتھی، تم میری عزت کے ہتھیاروں سے عبرتناک انتقام ضرور لینا۔ پھر بلا آخر یہ باتیں کہتے کہتے وہ ایک دن مر گئی۔ میں نے مناج کور سے کہا کہ میں واپس انگلینڈ جا رہا ہوں، میرا یہاں کچھ بھی نہیں بچا، تم اگر چاہو تو مجھے اس حالت میں بے حیثیت خاوند قبول کرو گی، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ میرے گلے لگ کر بولی کہ کیا تم میرے 2 بچوں اور میرے دوسروں کے استعمال شدہ جسم سمیت مجھے قبول کرو گے؟ ہاں، میں نے روتے ہوئے اسے کہا تو وہ بولی ٹھیک ہے، میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے اس وقت ایسا لگا کہ جیسے میری مایوس کن اندھیرے والی زندگی میں کچھ روشنی سی آ گئی ہے۔ میں اس کے کوٹھے میں 2 روز رہا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں تم سے شادی کے بعد اپنا یہ کام چھوڑ دوں گی۔ میری اس کی نائکا سے بھی بات ہوئی۔ سچی بات ہے کہ وہ بھی ایک اچھی عورت تھی۔ اس نے اسے میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے دونوں بچوں کو میں نے اپنے ساتھ انگلینڈ لے جانے کے بعد اچھے تعلیمی اداروں میں داخل کروانے کا بندوبست بھی کر لیا تھا۔ میرے اور مناج کور کے درمیان طے ہوا تھا کہ ہم دونوں اپنے اپنے مذاہب پر قائم رہیں گے، لیکن میری اس کہانی میں بڑا دل دکھانے والا موڑ آیا۔ میں سوچ کچھ اور رہا تھا اور ہو کچھ اور گیا۔ بہت برا ہوا۔ ایک دن مناج کور میرے ساتھ سوئی ہوئی تھی۔ اچانک رات 3 بجے ہماری چارپائی کے نیچے سے ایک لمبا، تقریباً 10 فٹ لمبا سانپ برآمد ہوا۔
وہ پہلے میرے اوپر آیا، میں نے اسے دیکھا تو میری گگی بن گئی۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے خوف کے مارے میرے منہ میں تالا لگ گیا ہو۔ وہ سانپ رنگ اور شکل میں بالکل ویسا ہی تھا جیسا کہ میں نے سوناری گاؤں میں خیمہ نمبر 4 کی نالی سے بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ سانپ مجھے چھوڑ کر بجلی کی مانند سوتی ہوئی مناج کور کے گلے سے بری طرح کنڈلی مار کر چمٹ گیا۔ میں نے اسے دبوچا کہ وہ اپنی گرفت چھوڑ دے، لیکن اس نے مناج کور کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ بیچاری سیکنڈوں میں مر گئی۔ اس کے بعد سانپ نے مجھے بغور دیکھا۔ میں نے بائبل کی صورتیں پڑھی، مسلمانوں کا جملہ اللہ اکبر کہا۔ وہ سانپ مجھے بغیر نقصان دیے فوراً ایک چھلانگ لگا کر وہاں سے بھاگ گیا۔ مجھے زندگی بھر یہ بات سمجھ نہ آئی کہ سنتا دیوی کے ریپ میں مناج کور کا کیا قصور تھا۔ وہ بیچاری بے وجہ اس کے عاشق سانپ کے انتقام کا نشانہ کیوں بنی؟ میری آخری خواہش مناج کور سے شادی کی تو پوری نہ ہو سکی، البتہ میں اس کے دونوں بچے انگلینڈ لے آیا۔ وہاں میں نے انہیں اعلیٰ اسکول میں داخل کروا دیا۔ مناج کور کی محبت آج بھی میرے دل میں ہے، اسے میں کبھی نہیں بھولا۔ اس کے ساتھ ہی سنتا دیوی کے عاشق اور محبوب سانپ کے پراسرار انتقام کو یاد کر کے میں آج بھی ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہوں۔